الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عظیم، سورہ توبہ کی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: والذین یکنزون الذہب والفضہ، کہ وہ لوگ، وہ مسلمان جو سونا چاندی جمع تو کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم، اے ہمارے نبی آپ ان کو یہ بشارت دے دیجئے، یہ خبر سنا دیجئے، فبشرہم بعذاب علیم، کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا، دردناک سزا ہوگی ان کو۔ اب یہاں سونے چاندی سے کیا مراد ہے؟ جب وحی نازل ہو رہی تھی، دور نبوت تھا،
اس وقت جو رائج سکہ تھا یا دینار تھے یا دراہم تھے. دراہم چاندی کے ہوتے تھے اور دینار سونے کے ہوتے تھے. تو سونا اور چاندی کے ہی دو سکے چلتے تھے اس وقت. انہی کو لوگ جمع کر کے رکھتے تھے. جیسے آج ہمارے ہاں 100 کا نوٹ ہے، 500 کا ہے، 1000 کا ہے، 5000 کا ہے، یہ بھی سونے چاندی کے حکم میں. آج یہ سونے چاندی ہے، اس لیے تو ان پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، اگرچہ کاغذ کے ہیں. جو بھی کاغذ کا سکہ ہے حکومت کا منظور شدہ ہے، کسی حکومت کا ہے، روپے کی شکل میں ہے، وہ ریال کی شکل میں ہے، ڈالر کی شکل میں ہے، پاؤنڈ کی شکل میں ہے، جس شکل میں بھی ہے، اور وہ سکہ ہے اور منظور شدہ ہے حکومت کا، اپنی گورنمنٹ کا، تو وہ سونے چاندی کے حکم میں. آج اس آیت کا ترجمہ یوں کر لیجئے گا کہ جو مسلمان روپیہ پیسہ جمع تو کرتا ہے، بینک بیلنس بھی ہے اس کا، کیش موجود ہے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتا، کیا سزا اس کی؟ فرمائیں گے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. انہیں آپ تنبیہ کر دیجئے، خبر دیجئے اور خوشخبری دیجئے، بشارت دیجئے کہ یہ جو پیسہ تم گن گن کے رکھ رہے ہو، بڑے خوش ہو کے رکھ رہے ہو، وہ دردناک عذاب بھی پھر اسی خوشی میں تمہیں دیا جائے گا. تو آج سونا چاندی ہو یا روپیہ پیسہ ہو، دونوں کا ایک حکم ہے. اور پھر یہاں جو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ خرچ نہیں کرتے. دیکھو قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. کہیں تو آپ کو اختیار دیا گیا کہ مرضی ہے خرچ کر لو، نہ کرو. کہیں فرمایا گیا کہ تھوڑا سا خرچ کر دو اللہ کے راستے میں. مال بھی تو اللہ ہی نے دیا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا حق بھی ہے اس میں نے ہی دیا تمہیں. یہ جن سے تم کماتے ہو ہاتھ پاؤں سے، یہ بھی میں نے دیے تمہیں. یہ جو دماغ سے تم کماتے ہو پڑھ لکھ کر، یہ بھی میں نے ہی دیا تمہیں. تو اس کمائی کے اندر میرا حق بھی. یہاں جو اللہ تعالیٰ انفاق کا حکم دے رہے، یہاں زکوٰۃ مراد ہے. حالانکہ زکوٰۃ کا لفظ نہیں لیا. قرآن کریم بھرا پڑا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. بدنی عبادت بھی نماز کی صورت میں فرض ہے اور مالی عبادت بھی زکوٰۃ کی صورت میں فرض ہے. یہاں زکوٰۃ کا لفظ نہیں استعمال کیا، انفاق کا لفظ استعمال کیا کہ جو لوگ جمع تو کرتے ہیں روپیہ پیسہ لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. فبشرہم بعذاب علیم، اے ہمارے نبی ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے. اتنی سخت سزا، اتنی سخت ڈانٹ ڈپٹ، وعید، دھمکی اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں نا، یہ فرض کے ترک کرنے والے کو ہی دی جا سکتی. نفلی عبادت پہ نہیں اللہ تعالیٰ دیتے. نفلی عبادت تو مرضی ہے ساری زندگی نہ کرو. نفلی خیرات نوافل ساری زندگی نہ پڑھو، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ کیوں نہیں پڑھے. پوچھیں گے تو
فرض نماز کے بارے میں پوچھیں، پوچھیں گے تو فرض زکوٰۃ کے بارے میں پوچھیں، پوچھیں گے تو فرض عشر کے بارے میں پوچھیں۔ جو فرض عبادت ہے اس پہ اتنی سخت دردناک عذاب کی جو سزا سنائی جا رہی ہے، یہ فرض عبادت ہی، زکوٰۃ ہی مراد ہے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اس آیت میں زکوٰۃ مراد نہیں ہے۔ فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونے چاندی کی شکل میں، زیورات ہوں، سونا ڈلی کی صورت میں ہو، اینٹ کی صورت میں ہو، مالا کی صورت میں ہو، کنگن کی صورت میں ہو، کڑے کی صورت میں ہو، پازیب کی صورت، کسی صورت میں ہو، اسی طرح چاندی بھی۔ فرمایا گیا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں نہیں خرچ، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ فرمایا گیا فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب دیں گے۔ تو میں گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی زکوٰۃ کے بارے میں گوش گزار کر رہا تھا، اس وجہ سے کہ رمضان المبارک میں لوگ زکوٰۃ زیادہ ثواب کے ارادے سے نکالتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ لیکن بھائی جیسے نماز آپ اپنی مرضی سے پڑھو گے تو نہیں قابل قبول، اللہ کے ہاں مردود ہے، اس نماز کا اعتبار ہی نہیں۔ فرض نماز کا ظہر کے آپ 4 کی بجائے 3 رکعت پڑھ لو گے، کسی مفتی سے جا کے پوچھ لو، کہو گے نہیں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ فرض رکعتوں کے اندر کمی کرنا، زیادتی کرنا ہر طرح سے کسی صورت میں بھی جائز نہیں، کسی کے لیے بھی، حتیٰ کہ نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بالکل اسی طرح زکوٰۃ کے اندر بھی اگر کوئی کم ادا کرتا ہے کسی صورت میں جائز نہیں، زیادہ اس میں ادا کرے گا وہ قبول ہو جائے گی نفلی صورت میں، کیونکہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نفل کا بھی حکم دے رہے ہیں، نفلی انفاق کا بھی حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں پچھلی امتوں میں یہ حکم تھا کہ جو آپ کمائیں وہ اپنے اوپر خرچ کر لیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ لیں، باقی ضروریات جو بھی ہیں تمہاری اصلی ضروریات، حاجات جس کے بغیر تم گزارا نہیں کر سکتے، کھانے پینے کی اشیاء ہے، کسی کا قرضہ دینا ہے، جو کچھ پچھلی امتوں کے افراد کماتے تھے اپنی ضروریات اور حاجات کا رکھ کے باقی سارا صدقہ کرنے کا حکم تھا، یہ تھی ان کی زکوٰۃ۔ گھر میں جمع نہیں کر سکتے تھے، یہ جمع کرنا تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اجازت دی گئی ہے، جیسے اور بہت سی اس امتوں کو سہولتیں ملی ہیں نا، کیونکہ ہم کمزور ہیں، یہ امت بڑی ضعیف ہے۔ جیسے آدمی کا ایک بچپن ہوتا ہے، ایک اس کا لڑکپن ہوتا ہے، ایک اس پہ جوانی آتی ہے، ایک وہ دھیڑ پن آتا ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپے میں کمزور ہو جاتا ہے۔ ہماری امت جو ہے بڑھاپے والی عمر میں جا رہی ہے، کیونکہ اس کے بعد اور کوئی امت نے آنا نہیں، قیامت نے آنا ہے، قیامت قریب ہے۔ آخری امت، آخری نبی، اس لیے یہ امت ضعیف تھی، اللہ نے اس امت کو جو دین دیا ہے بڑا آسان دیا ہے۔ الدین یسر، حدیث میں آتا دین ہمارا سراسر آسان ہے اگر آپ دین سے واقف ہو۔ یہ تو ناواقفیت کی بنا پر ہم اور آپ کہتے ہیں کہ جی دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں
الدین یسر، اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو آسان دین دیا تمہیں، جو جس پہ تم عمل کر سکتے ہو۔ دیکھیے پچھلی امتیں اگر ان کا کپڑا ناپاک ہو جاتا دھونا ضروری تھا، اگر پانی نہیں ملتا تھا تو کاٹنا ضروری تھا کہ کاٹ دو اس کو، کپڑے کو ہی کاٹ دو۔ جسم پہ کوئی نجاست لگ جاتی تو اس کو پانی سے دھونا ضروری تھا، ورنہ کھرچ کھرچ کے وہاں سے کھال اتارنا ضروری تھا۔ اتنا مشکل دین ہے۔ عبادت کرنی ہے پچھلی امتوں میں سے کسی شخص نے تو اپنے عبادت خانے میں کرے، زمین کے کسی حصے پہ نہیں کر سکتا وہ عبادت اللہ کی، اپنے چرچ میں جا کے کرے، اپنے گردوارے میں جا کے کرے، اپنے مندر میں جا کے کرے، بی اے میں کرے، کلیسا میں کرے۔ ہمارے اور آپ کے لیے کتنی سہولتیں اللہ نے دے دی، ساری زمین کو مسجد بنایا ہوا ہے، کہیں نماز پڑھ لو تو کہیں جماعت کرا لو ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت والے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایئرپورٹ کے میدان میں جماعت کرا رہا ہوتا ہے، کوئی ٹرین کے اندر جماعت ہو رہی ہے، کوئی جہاز کے اندر ہو رہی ہے، ہر جگہ بحری جہاز میں یہ ہمارے اور آپ کی سہولت ہے، اللہ نے جو ہمیں دین کے اندر اجازت دی۔ پہلے لوگ بغیر وضو کے، بغیر پانی کے وضو نہیں ہوتا تھا، غسل نہیں ہوتا تھا ان کا۔ ہمارے اور آپ کے لیے حکم ہے کہ اگر پانی نہیں ملتا ہے نا تیمم کر لو۔ پانی ہے بھی، ڈاکٹر نے منع کیا ہے مرض کی وجہ سے کہ پانی نہیں لگانا، تیمم کر لو، مٹی سے پاک ہو جاؤ گے تو۔ ایسی سہولت والا دین کسی کو نہیں ملا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ان کی خصوصیات ہے دین کی۔ اسی طرح پچھلی امتوں میں جو کماتے تھے اپنی ضرورت کا رکھ لو، باقی صدقہ کر دو۔ اگر کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہے پھر بھی اس کو گھر میں نہیں رکھنا، آگ لگا دو، تاکلہ النار، آگ لگا دیتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو کیا حکم ہے؟ ابتداء اسلام میں ہمارے لیے بھی یہی حکم تھا، کیونکہ بہت سے احکامات پچھلی شریعتوں کی چلے آ رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان میں ہمیں سہولت دے دی۔ شروع میں ابتداء اسلام میں ہمیں بھی یہی حکم تھا کہ جو بچ جائے خرچ کر دو، اللہ کے راستے میں دے دو، بھائی غریبوں میں دو، اللہ کا حق ہے، جمع نہیں کر سکتے۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں ہم اللہ کے راستے میں۔ ابھی زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا، تو اللہ نے فوراً اپنے نبی پر وحی نازل کر دی کہ بتا دو اسے، وہی حکم دے دیا جو پچھلی شریعتوں کا تھا۔ فرمایا گیا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اے ہمارے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ جو زائد ہے، جو تمہاری ضروریات سے زائد ہے وہ خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دے دو، غریبوں کو دے دو، تاکہ توازن قائم رہے، امیر اور غریب کی جنگ نہ ہو، تاکہ نفرت نہ پیدا ہو دلوں میں۔ یہ امیر اور غریب جو فرق رکھا ہے یہ ہم نے رکھا ہے، تمہارے فائدے کے لیے رکھا ہے۔ اب یہ ہماری حکمت تھی کہ کسی کو امیر بنا دے، کسی کو غریب بنا دے، اب یہ ہمارا حکم ہے، کیونکہ ہم احکم الحاکمین بھی ہیں کہ زکوٰۃ بھی دو، جو رکھا ہے تم نے اپنی ضرورت کے، اس کے علاوہ سارا باہر نکال دو۔ یہ تو پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کے نبی کے طفیل اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دے دیا۔ فرمایا گیا خذ من اموالہم صدقہ،
اے ہمارے نبی ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کرو۔ اب زکوٰۃ کتنی وصول کرنی، کس میں وصول کرنی، کس میں نہیں کرنی، یہ ساری تفصیل آپ کو اللہ کے نبی نے بتائی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ آپ بتائیں قرآن میں کہاں لکھا کہ اتنی زکوٰۃ لینی، فلاں فلاں مال سے لینی ہے، کہیں نہیں ملے گا۔ آپ دکھائیں ہمیں کہ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنی ہے، رکوع اس طرح کرنا ہے، سجدہ اس طرح کرنا ہے، قیام ایسے کرنا ہے، قرآن میں کہاں دکھائیں گے؟ آپ نہیں دکھا سکتے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دکھائیں گے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ حضور بھی قرآن ہے، عملی قرآن ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے، قرآن کی تفسیر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی زبان سے تفسیر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی اپنے اعمال سے کر رہے ہیں، کبھی اپنے اقوال سے کر رہے ہیں۔ اور بھئی جب زکوٰۃ کا حکم آیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے مقرر فرمایا کہ کس میں کتنے فیصد آپ نے صدقہ لینا ہے، زکوٰۃ لینی۔ اب اسلام کے زکوٰۃ کے نظام کو اگر آپ بنظر غور دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں، ششدر رہ جائیں، آپ حیران ہو جائیں، اور آپ کہہ اٹھیں گے کہ یہ نظام اللہ ہی کا بنایا ہوا، بندہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ اللہ ہی نے تو انسان کی فطرت کو بنایا۔ اللہ نے جو حکم دیا انسان کی فطرت کے مطابق دیا تاکہ خوش دلی سے یہ عمل کرے۔ اب دیکھو اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی دفینہ مل جائے کہیں سے، جنگل سے، صحرا سے، دریا سے، کوئی مالک نہیں ہے اس کا، تو کتنا، کیونکہ یہاں اس کی محنت ہے ہی نہیں، برائے نام ہوگی، اگر ہے بھی تو تھوڑی سی ہوگی، انسان کی محنت تھوڑی، اللہ نے اپنا حق زیادہ رکھا۔ حق سے مراد غریبوں کا حق، نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، کیونکہ غریب کی طرف کرتے تو ہم تو غریب کو بالکل ہی محروم کر دیتے۔ یہ تو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی، زکوٰۃ کی، تاکہ ڈر اور خوف پیدا ہو اور تم زکوٰۃ ادا کرو تاکہ غریبوں کا حق ان کو پہنچ جائے۔ اگر تمہیں کہیں سے دفینہ ملا، کوئی خزینہ ملا، چھپا ہوا، پتہ نہیں کب سے چلا آ رہا تھا، وہ زمین کھودی، جنگل کھودا، صحرا کھودا، دریا میں غوطہ لگایا، کنویں میں کہیں سے کوئی چیز مل گئی آپ کو، سونے کی مل گئی، کوئی دینار دراہم مل گئے، شرفیاں مل گئی، تو اب شریعت کا حکم ہے خمس بیت المال میں جمع کرا دو، 5واں حصہ، 4 حصے تمہارے، یعنی 100 روپے کے حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ 20 روپے اللہ کا حق، 80 روپے تمہارا۔ اب 80 روپے بہت ہیں، کیونکہ یہاں تمہارے کوئی پیسہ نہیں لگا، مفت میں ملا ہے، کوئی محنت نہیں ہوئی تمہاری، اگر ہوئی بھی ہے تو برائے نام ہوئی، تو انسان خوش دلی سے خرچ کرتا ہے کہ بھائی کوئی نہیں، اللہ ہی نے میری رہنمائی کی، اللہ ہی نے مجھے توفیق دی کہ یہ خزینہ مل گیا مجھے، چلو 20 روپے اللہ کے لیے، 80 روپے بیوی بچوں کے لیے، عیش کرو۔ اور بھی اگر کہیں آپ کی محنت زیادہ ہے، جیسے پہاڑی علاقوں میں آپ بیج ڈالتے ہیں اور کچھ تھوڑا سا ہل بھی چلا لیتے ہیں، تو تھوڑی سی محنت زیادہ ہو گئی یہاں آپ کی، لیکن کوئی نہ کھاد ڈالتے ہیں، نہ اس میں کوئی ادویات کا سپرے کرتے ہیں، نہ آپ کوئی مالیہ دیتے ہیں، نہ آپ یانہ دیتے، کوئی ہے ہی نہیں نہری نظام وہاں تو بارش آئے گی تو فصل ہوگی۔ بارانی علاقوں کی بات کر رہا ہوں، بارانی علاقوں میں اگر آپ کوئی فصل حاصل کرتے ہیں تو چونکہ یہاں تھوڑی سی محنت ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لو ہم اپنا حق گھٹا دیتے ہیں،
خمس تھا نا، اس سے آدھا کر دیا. کیا مطلب؟ 20واں حصہ دے دو. اب 100 من اگر گندم ہے آپ کی تو عشر دینا پڑے گا، 10واں حصہ دینا پڑے گا. وہاں 5واں حصہ تھا تو اسے آدھا کر دیا اللہ نے، تو وہ 10واں حصہ ہوگا، آدھا. 100 کلو گندم حاصل کرے گا بارانی علاقے والا تو اس میں سے 10 کلو عشر آئے گا اس کا. پہلے 20 روپے دینے پڑتے تھے، اب 10 روپے دینے پڑ رہے ہیں. تھوڑا سا بڑھایا، کم کیا. اب اسی طرح اگر اس علاقے میں جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں چونکہ آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑتی، بیج بھی ڈالنا پڑتا ہے، ہل بھی چلانا پڑتا ہے، کھاد بھی ڈالنی پڑتی ہے، ادویات بھی ڈالنی پڑتی ہے، مالیہ بھی دینا پڑتا ہے، ابیانیہ بھی دینا پڑتا ہے. یہ ساری محنت زیادہ ہوگی پچھلی محنتوں سے. اللہ تعالیٰ نے اور اپنا حق گھٹا دیا، 10ویں کا آدھا کر دیا، 20واں حصہ. اب 20واں کتنا بنے گا؟ 100 کلو گندم یہاں سے آپ نے حاصل کی تو 5 کلو دینی پڑے گی. اب دیکھو کتنا انصاف والا اللہ تعالیٰ، عادلانہ نظام. اور بھی یہ جو تاجر طبقہ جو بازار میں بیٹھے ہیں، ان کی محنت سب سے زیادہ ہے. جسمانی محنت بھی ہے، سرمایہ کی محنت بھی ہے، دماغی محنت بھی ہے، سفر کی محنت بھی ہے. صبح سے لے کے شام تک دکان پہ بیٹھے ہوئے، دکان کا کرایہ بھی دینا ہے، ملازمین کی اجرت تنخواہ بھی دینی ہے، چوری اور ڈکیتی کا بھی خطرہ ہے، گاہک کی بھی انتظار ہے کہ واپس نہ مڑ کے چلا جائے. بڑی ٹینشن ہے ان کو. رات کو نیندیں نہیں آتی بعض تاجروں کو، کسی پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، کسی نے لینا ہے وہ دے نہیں رہا. یہ سارے ڈنڈس جو ہے یہ تاجر بیچارہ برداشت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھا تاجر کی حالت کو تو اپنا حق اور گھٹا دیا اور آدھا کر دیا. کتنا؟ 20واں تھا نا پہلے، 40واں کر دیا. 20ویں کا آدھا 40واں بنتا ہے، 5ویں کا آدھا 10واں بنتا ہے، 10ویں کا آدھا 20واں بنتا ہے، 20ویں کا آدھا کرو تو 40واں بنتا ہے. کیا مطلب؟ کہ 100 روپے اگر دکان سے کمایا ہے نا تمہیں، اور 100 روپے بھی وہ جو سال کھاتے رہو. دیکھو آج کوئی 1 لاکھ، یا آج نہ کہو پچھلے سال 80,000 کا کوئی پیسہ اپنی ضروریات کھا پی کے پھر اس کے پاس بچا ہوا تھا تو وہ صاحب نصاب ہے. پچھلے سال 80,000 تھا، اب آج یکم رمضان کو اگر اس کے پاس ساری ضروریات پوری کر کے سارا سال کھاتا پیتا رہا، کوئی رجسٹر کھاتا بنانے کی ضرورت نہیں. مکان بناؤ، شادی کرو، حج کرو، عمرے کرو، سارے اخراجات. اب یکم رمضان کو دیکھو تمہارے پاس کتنے پیسے، کتنا کیش ہے، کتنی نقدی ہے، کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنا تجارت کا مال ہے. تجارت کا مال وہ ہے جو نیت آپ نے کی خریدنے کی اور بیچنے کی، اور وہ نیت بیچنے تک آپ کی برقرار ہے. دکان میں ایسا ہی مال ہوتا ہے، دکان کی بات کر رہا ہوں کہ دکاندار جو خریدتے ہیں بیچنے کی نیت سے ہی خریدتے ہیں نا، اور اس میں پڑا رہتا ہے وہ بیچتے ہی رہتے ہیں، بیچتے ہی رہتے ہیں، بیچتے ہی رہتے ہیں. تو یکم رمضان کو دیکھ لو کہ میری دکان میں کتنی مالیت ہے. ایک ایک چیز کی حساب لگانے کی بھی ضرورت نہیں، یوں اندازہ لگا لو کہ میں سارا مال اگر بیچنا چاہوں کسی کو، ابھی کوئی گاہک آ جائے تو میں 10 لاکھ لگاؤں گا، اس سے کم نہیں لوں گا. تو 10 لاکھ کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور کتنی دینی پڑے گی؟ 100 روپے کے پیچھے 2.5 روپے، 40واں حصہ 2.5%. 100 کے پیچھے 2.5 روپے، اور 1000 کے پیچھے 25 روپے، لاکھ کے پیچھے 2,500 روپے، کروڑ کے پیچھے 2.5 لاکھ بن جائے گا، 2.5 لاکھ بن جائے گا. تو کوئی اتنا سا برائے نام اتنا سا حصہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا مقرر کیا ہے. اور نہیں دو گے تو فبشرہم بعذاب علیم کی ڈانٹ سنائی جا رہی ہے، دھمکی دی جا رہی ہے، وعید سنائی جا رہی ہے. تو اگر ہم اللہ کا حق ماریں گے تو پھر ایسا ہی معاشی عذاب آئے گا جو آج آیا ہوا ہے. پھر حکومت کہے گی کہ 80% ہمیں دو، ٹیکس کی صورتوں میں ظالمانہ ٹیکس لگائے گی. یہ ہے ہی اسی وجہ سے، رد عمل ہے یہ.
ہمارے عمل کا رد عمل ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم اللہ کا حق کھاتے ہیں، غریبوں کا حق کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر IMF کو مسلط کیا ہوا، عالمی بینک کو مسلط کیا ہوا، بڑی طاقتوں کو مسلط کر دیا، آپس میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، کوئی سکون کوئی چین نہیں، آپس میں لڑ رہے مر رہے، عوام کا کوئی فکر نہیں ہے مہنگائی کہاں جا رہی ہے، نہ آئل پہ کنٹرول، نہ تیل پہ کنٹرول، نہ گھی پہ کنٹرول، کسی چیز پہ کوئی کنٹرول نہیں، حکومت صرف آپس میں لڑنے میں لگی ہوئی۔ یہ عذاب ہے، اعمال کی وجہ سے ایسے ہی حکام ملیں گے، یہ حکام چلے گا نا کوئی اور آئیں گے تو اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہوں گے، جب تک توبہ نہیں، اللہ سے صلح نہیں کریں گے، اللہ کا حق نہیں ادا کریں گے، اس وقت تک یہی حالات رہیں گے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ عند واخر دعوانا